تو پھر سستی اور کاہلی دکھانا اللہ کی نظر میں بہت برا ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانو گے تو اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا. اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ بدل دے گا، ریپلیس کر دے گا. اور اللہ کی مدد وہ اپنے بندوں کے لیے آتی ہے، اپنے رسولوں کے لیے، نبیوں کے لیے آتی ہے، جس کا مظاہرہ ہم دیکھ بھی چکے ہیں. اور جب غار ثور میں تھے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دشمن چاروں طرف پھیلا ہوا تھا اور انہوں نے اپنے پورے شد و مد سے آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، اور کچھ لوگ تو غار کے باہر آ گئے تھے، پہنچ گئے تھے، تو اس وقت اللہ نے سکون اور طمانینت ان کو عطا فرمائی. وہ ذرا ڈیٹیل سے پھر بعد میں بات کرتے ہیں. اللہ رب العزت ان آیات میں کس طریقے سے فرما رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ. یا ایہا الذین آمنوا، خطاب پھر مومنین سے ہے کہ اے ایمان والو، اے مومنو، اے مسلمانوں، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کیا ہوا تمہیں؟ ما لکم، کیا ہوا تمہیں؟ اذا قیل لکم انفروا، جب کہا جاتا ہے کہ چل پڑو اللہ کے راستے میں. انفرو کا مطلب ہوتا ہے چل پڑنا، چلنا، یعنی نکل پڑنا، چل پڑنا. انفرو خفافا و ثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ اموالکم و انفسکم. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ چاہے بوجھل ہو یا ہلکے ہو، انفرو خفافا و ثقالا وجاہدوا باموالکم و انفسکم، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جانوں سے، مالوں سے، چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل. مطلب وسائل ہیں نہیں ہیں، کمزور ہیں طاقتور ہیں، نکلو. 313 نکلے تھے نا، 313 نکلے تھے. اچھا، یہاں پہ اب اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ تم سے جب کہا جاتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اثاقلتم من الارض. اثاقل کہتے ہیں کہ زمین کے ساتھ لگ جانا. جب چیز کوئی بوجھل ہوتی ہے نا جی، تو اس سے چلا نہیں جاتا اور وہ زمین کی طرف. اب شکل جو ہے نا، کش سے شکل بھی ہم یوز کرتے ہیں نا، وہ بھی یہ ہے کہ وہ کھینچ لیتی ہے، مطلب زمین کی طرف. اب آم گرتا ہے درخت سے، اوپر کیوں نہیں جاتا، نیچے کیوں آتا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ زمین کی طرف سے جو کش سے شکل ہے وہ اس کو کھینچتی ہے، مطلب اس کا ویٹ بنتا ہے. تو یہاں بھی یہ اثاقلتم الی الارض، آپ زمین سے چمٹے جا رہے ہو، زمین سے لگتے جا رہے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم راضی ہو چکے ہو دنیا کی زندگی میں آخرت کے مقابلے میں؟ کہ دنیا کی زندگی، دنیا، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو تم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، آخرت کا تمہیں دھیان ہی نہیں ہے کہ وہاں کتنے انعامات ہیں. یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا اس دنیا کی قیمت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہو تو میں کافروں کو، مشرکوں کو ایک گھونٹ پانی نہ دوں. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نو ویلیو.
ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا پسند کر بیٹھے ہو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، فما متاع الحیات الدنیا، پس نہیں عیش کا سامان دنیا کی زندگانی کا آخرت کے مقابلے میں، لیکن بہت تھوڑا، قلیل، تھوڑا سا۔ وہاں جو آسائشیں، سہولتیں، جو وہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو عیش کرائے گا، جو سہولتیں دے گا، جو نعمتیں عطا فرمائے گا، جو گھر ہوں گے وہاں پہ، جو محلات ہوں گے وہاں پہ، جو باغات ہوں گے وہاں پہ، یہ دنیا کی ساری نعمتیں بھی اس ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب دیکھیں یہ کس طرف اشارہ ہے جب کہا جائے کہ نکل پڑو، کس طرف اشارہ؟ جہاد واسطے، ویری گڈ، لیکن کون سا جہاد؟ بالکل صحیح ہے، لیکن کوئی اس کا نام تو ہوتا ہے نا جنگ کا، تم بالکل بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک رانا صاحب، 10/10 نمبر آ گئے نا۔ اچھا وہ یہ تھا کہ جو جنگ تبوک جو ہے وہ اس کی طرف ہی اشارہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول مقبوس کو پتہ لگا تھا کہ جو روم کا بادشاہ ہرقل ہے وہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اب حالانکہ جنگ حنین کے بعد آپ وہ طائف کا مارکا سارا کرنے کے بعد صحابہ کرام واپس لوٹے تھے تھکے آ رہے، ظاہر ہے جنگ میں کوئی عیش تو نہیں ہوتی، تو رات دن جاگنا پڑ جاتا ہے، پھر لڑنا پڑتا ہے، زخمی ہوتے ہیں لوگ، پریشانی ہوتی ہے، بعض کام بھی آ جاتے ہیں، شہید بھی ہو جاتے ہیں اپنے پیارے، اس کا بھی غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ اچھا اب وہ اس سے آئے تھے، تو جب اس بات کی اطلاع ملی اللہ کے رسول کو، آپ نے کہا کہ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں۔ اب جناب یہ تھا کہ مدینہ منورہ کی کھجوریں پکی ہوئی تھیں، باغات جناب لہلہا رہے تھے، درخت سرسبز تھے، عجیب ماحول تھا، خوبصورت، مدینہ بالکل عروج پہ تھا، جوبن پہ۔ جب مدینہ میں زیادہ کھجوریں ہیں، جب کھجوریں پک جائیں معیشت بھی اسی سے، لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے ہر چیز پس پشت، ہر چیز کو چھوڑ دو، بھول جاؤ۔ اچھا اب جناب ڈاماڈول تھے بعض کہ بھئی یہ اب بالکل کھجوریں چننے کا وقت آ گیا ہے، میوے پک گئے ہیں، سرسبز درخت ہیں۔ وہ تبوک میں تو ڈیزرٹ میں سے گزر کے جانا ہے اور سینکڑوں میل فاصلہ طے کرنا ہے، 600 یعنی تقریباً 600 میل کا سفر۔ آپ کے پاس اونٹ بھی ہو، گھوڑا بھی ہو، پھر بھی ساروں کے پاس گھوڑے بھی نہیں تھے، سارے کے پاس اونٹ بھی نہیں تھے، لہذا اسی رفتار سے چلنا پڑتا تھا جس طرح پیدل بندہ چل رہا ہے۔ تو اٹ واز ناٹ اے نارمل تھنگ، اٹ واز ناٹ اے جوک اس وقت نکلنا۔ اور وہی جنگ تھی جنگ تبوک، جس میں عبد الرحمن بن عوف جو ہے نا اپنا سارا گھر میں بوریاں جو بھری ہوئی تھی سونے چاندی کی اور اشرفیوں کی لے کے آ گئے تھے، ڈھیر کر دیا تھا۔ اور یہی جنگ تھی جس میں حضرت عثمان غنی اپنے 1000 سرخ اونٹ غلے سے لدے ہوئے وہ لے کے آ گئے کہ اللہ کے رسول یہ میری طرف سے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ان کو کہ تم دنیا کی جو یہ تھوڑی سی تمہیں نظر آ رہی ہے اس پہ راضی ہو گئے ہو، جو آگے اللہ تمہیں تمہارے رتبے بلند کرنا چاہتا ہے، تمہارے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، اور تمہیں مدد تو اللہ نہیں کرنی، اللہ تو تمہارے بغیر بھی جیت سکتا ہے جنگ، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، وما ذالک علی اللہ بعزیز، جو چاہے کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو صرف آپ لوگوں سے آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، مراتب کو بلند کرنے کے لیے، جنت میں اعلیٰ درجے عطا فرمانے کے لیے اللہ موقع فراہم کرتا ہے، اللہ موقع فراہم کرتا ہے۔
إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما إلا تنفروا، اگر نہیں نکلے، يعذبكم عذابا أليما، پھر تمہیں سخت عذاب دے گا اللہ تعالیٰ، سخت عذاب دے گا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل تھی. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اگر نہیں نکلو گے، ایک تو تمہیں عذاب دے گا سخت، دوسرا تمہاری جگہ کوئی اور قوم کو لے آئے گا اللہ تعالیٰ، کوئی اور لوگوں کو لے آئے گا جو تم سے بہتر ہوں گے، جو اتباع میں بھی بہتر ہوں گے، جو حکم ماننے والے ہوں گے، جو لڑائی میں بھی جو ہے دلیر ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور اللہ کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا مطلب تم اللہ کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے. سمجھ آئی نا؟ کیونکہ اللہ بدل دیتا ہے، بادشاہوں کو بدل دیتا ہے، اللہ نظام کو بدل دیتا ہے، اللہ لوگوں کو بدل دیتا ہے. آپ دیکھیں نا، پاکستان جب بنا ہے، وہاں کے لوگ، انڈیا کے لوگ یہاں آ گئے، سارے مسلمان ایک دم یہاں کو ادھر چلے گئے، وہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا، سر چھوڑ چھاڑ کے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. واللہ غالب علی امرہ، اللہ ہر کام پر قادر ہے، اور اکثر جس کو لوگ نہیں سمجھتے، ادراک نہیں ہے ان کو، اللہ ہر چیز پر غالب ہے. اور پھر یہ بھی فرما دیا گیا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے نا ارادہ کہ یہ چیز ہو جائے، کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے. اس کو خود بنانی نہیں پڑتی ہاتھوں سے، وہ حکم دیتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. غار کا مطلب غار ہی ہے. اب اللہ اس بات کو یہاں کلیئر کر رہے ہیں کہ اللہ تمہارے بغیر بھی سب کچھ کر سکتے ہیں. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر نہ مدد کرو گے، کس کی؟ اپنے رسول کی. نہ مدد کرو گے اس کی، تو ابھی ہم نے مدد کی ہے اس کی، ابھی ہم نے مدد کی ہے اس کی. کس طرح مدد کی؟ غار میں تو بعد میں ہے نا، پہلے کہاں مدد کی؟ ہر قبیلے کا جو ہے نا سب سے تکڑا جوان، وہ باہر کھڑا ہوا تھا تلوار لے کے، زبردست تلواریں لے کے، کہ اکٹھے حملہ کریں گے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کسی پر بلیم نہیں آئے گا. کہہ ہی نہیں سکیں گے کہ کس نے شہید کیا، خدا نہ خواستہ. اور دیت کا معاملہ ہے تو ہم دے دیں گے، نو پرابلم. دیت تب بھی تھی. ہاں جی، نہیں یہ شیطان دی تجویز. اچھا، تو اب کیا ہوا؟ اللہ نے کہا کہ بھئی آپ باہر نکلو. اپنی امانتیں حضرت علی کے سپرد کی اور نکلے ہیں باہر، ہاتھ میں مٹی اٹھائی ہے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. کیا کیسے ماری ہے، وہ آنکھیں ملتے رہے، آرام سے نکل گئے. آپ جا کے حضرت ابو صدیق کے گھر گئے، آ جا بھائی یار غار آ جا. ان کو ساتھ لیا، دونوں جا رہے ہیں. ان کو پتہ لگا وہ تو چلے گئے. یہ پہلے کود کے دیکھا انہوں نے، کہا بڑی دیر ہوگی تو نکلے نہیں، نماز کے لیے نکلتے ہیں. جا کے دیکھا تو حضرت علی سوئے ہوئے. کہتے ہیں ہاتھ ہو گیا بھائی، بھاگو بھائی، دوڑو بھائی،
پتہ نہیں کتنے کتنے ہزار اونٹ انعام ملے گا، یہ ہوگا، جو پکڑے گا پتہ نہیں کیا کیا اس کو نام دیں گے۔ اب سراقہ بھی گیا تھا، وہ بعد میں گیا تھا، لیکن یہ پہلے جناب غار ثور میں چلے گئے۔ جی میں وہی عرض کرنے لگا نا سر۔ اچھا اگر کوئی گل رہ جائے گی تو پھر دس دینا۔ اچھا وہ وہاں پہ پہنچے، اب دیکھیں نا وہ قدم 4 جا رہے ہیں۔ اب اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر حضرت ابو صدیق نے اپنے کندھے پہ اٹھا لیا۔ اب کھوجی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے 2 بندے تھے، اب یہ ایک بندہ، یہ کیا مسئلہ؟ وہاں پہ جب گئے ہیں تو 4 لوگ تھے، وہ غار کے دھانے کے اوپر چلے گئے۔ وہ صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ نیچے بھی دیکھ لیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ لا تحزن یا ابو بکر، لا تحزن اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، خوف نہیں کرو۔ اللہ نے دیکھو کیا کیا، مکڑی کو کہا جالا بون دے فٹافٹ۔ مکڑی سے کام لیا نا، اس نے جالا بون دیا۔ کبوتر، جنگلی کبوتر، ہاں برکت کے لیے، اس کو حکم آیا کہ تو انڈا دے دے فٹافٹ، وہ انڈے دے کے اوپر بیٹھ گئی۔ اب وہ ایک لاجیکل بات ہے نا جی، انہوں نے کہا اگر ادھر اندر گئے ہوتے تو یہ جالا نہ ٹوٹتا، اور یہ کبوتری بیٹھی ہے، کبوتر بیٹھا ہے، یہ نہ اڑتا۔ اس بات نے پلٹا دیا کہ نہیں ادھر نہیں ہے، اوپر کھڑے ہیں۔ اللہ دیکھ لیں کیسے مدد کرتے ہیں۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر نہ مدد کرو گے تم، اگر نہ مدد کرو گے تم اس کی، تو ابھی بھی مدد کی ہے اس کی اللہ نے۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جب نکالا اس کو ان لوگوں نے جو کافر ہوئے، تو کافروں نے نکالا ہی تھا نا، ایک لحاظ سے مجبور کر دیا تھا نکلنے پہ۔ ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرے کو، یعنی 2 میں سے اللہ کے رسول جو تھے ان کی مدد کی گئی نا، یعنی مدد ان کی گئی نا۔ اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے۔ تو اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اذ یقول لصاحبہ، جب اس کے دوست نے کہا، نام ابو بکر کا نہیں لیا اللہ نے، لیکن ان کے دوست نے کہا، لصاحبہ، ان کے دوست نے، اللہ کا یہ کہہ دینا تھوڑی بات ہے کہ اس کے دوست نے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب اس کے دوست نے اس سے کہا، اعزاز ہاں جی، لیکن لصاحبہ، ان کے دوست، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ خوف نہیں کیجئے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ اب دیکھیں وہ کس طریقے سے مدد کر رہے ہیں۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، ان دونوں پر سکینت نازل کر دی کہ کوئی خوف نہ رہے، کوئی ڈر نہ ہو، اس میں کوئی خوف نہ رہے۔ فَأَنزَلَ، پس اتاری اللہ نے اپنی سکینت ان کے اوپر، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور مدد کی ان کی ایسی فوجوں سے، جنود کہتے ہیں جتھے کو یا لشکر کو یا گروہ کو، لم تروہا، جس کو انہوں نے نہیں دیکھا ہے، یعنی جو تم نے نہیں دیکھی، یعنی آپ نے نہیں دیکھی۔ وہ باہر آ گئے تھے، وہ جانے نہیں دینا تھا انہوں نے اندر، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی کہ بھئی یہ تو جالی، مکڑے کی جالی ہے، اگر جاتے تو ٹوٹتی نا، اور یہ کبوتر جو بیٹھا ہے انڈوں پہ،
یہ اڑتا نا، ایک عام فہم بات ہے. تو اب دیکھیں اللہ نے ایک تو ان کو سکینت اختیار کی، عطا فرمائی، اور دوسرا پھر فرشتوں بھیج کے مدد کی، اور تیسرا آپ دیکھیں مکڑی کو حکم ہوا، چوتھا کبوتر کو حکم ہوا. اللہ وَجَعَلَ كَلِمَاتَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ نے کر دی ان کی بات نیچے. ان کا جو تکبر تھا، غرور تھا، ان کا جو کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، پکڑ لیں گے، جا نہیں سکتے کہیں، تو ہم نے ان کے جو بات تھی ان کی، اس کو اللہ نے نیچے کر دیا. وَكَلِمَاتُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات، اللہ کا فرمان ہی اوپر آتا ہے، اوپر رہتا ہے، غالب رہتا ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے.